آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہارون کی کہانی ہے، ایک امریکی شخص کی جو پہلے وہ ایک عیسائی مشنری تھے۔ جی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی سفر ہے۔ بالکل، عقیدے، شک، ذاتی تبدیلی اور پھر معاشرے کا رد عمل، بہت سے پہلو ہیں اس میں۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو بنیادی عقائد تھے وہ کیسے بدلے اور اس تبدیلی نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ یہ صرف مذہب بدلنے کی کہانی نہیں، شناخت کی تلاش بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہارون جو ہیں وہ امریکہ کی بائبل بیلٹ میں پلے بڑے۔ جی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسیحی عقائد بہت مضبوط ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہاں، تو وہ سدرن بیپٹسٹ تھے، بائبل کا گہرائی سے مطالعہ کیا، یوتھ منسٹر بھی رہے اور گواٹیمالا میں مشنری کام بھی کیا۔ مطلب کافی پختہ پس منظر تھا ان کا۔ بالکل، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے شکوک و شبہات اسی بائبل کے مطالعے سے شروع ہوئے۔ اچھا، کس طرح؟ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے تصور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بائبل میں کہیں یہ نہیں ملا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہو میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، بلکہ انہیں حضرت عیسیٰ کی انسانی صفات زیادہ نظر آئیں، جیسے باغ میں چھپنے کی کوشش کرنا۔ یہ باتیں انہیں سوچنے پر مجبور کر گئیں۔ تو یہ سوالات انہیں آپ کہہ لیں ایک کشمکش میں لے گئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جی، اور یہ انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کے تصور کی طرف لے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ چرچ جا رہے تھے، شدید ذہنی الجھن میں تھے۔ تو انہوں نے دعا کی اور پھر ایک بہت ہی عجیب سا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا ایک چوئنگم کھڑکی سے باہر پھینکیں گے۔ چوئنگم؟ جی، اور اگر وہ گم گاڑی سے باہر گر گئی تو وہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گے۔ یہ تو بہت ہی غیر متوقع سا طریقہ تھا فیصلہ کرنے کا۔ بالکل، اور وہ گم باہر گر گئی۔ اچھا، بظاہر چھوٹی بات ہے، لیکن شاید ان کے لیے یہ ایک اشارہ تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی علی نامی ایک سعودی شخص سے۔ ٹھیک۔ تو ہارون نے انہیں اپنے خیالات بتائے کہ بھائی میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام شاید ان کے لیے نہیں ہے۔ جی، تو علی نے فوراً کہا ارے تم تو مسلمان ہو۔ اچھا، ہارون کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے پہلے تو انکار کیا، کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ لیکن بات دل میں بیٹھ گئی ہوگی نا؟ بالکل، اس جملے نے جیسے ایک بیج بو دیا۔ پھر انہوں نے آسک جیوس پر، پرانا سرچ انجن۔ جی، اس وقت کا گوگل سمجھنے، اس پر اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ اور کیا ملا انہیں؟ جب انہوں نے اسلام کے 5 ستون پڑھے، خاص طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہیں ایک دم لگا کہ میں تو ان سب باتوں پر پہلے سے یقین رکھتا ہوں۔ تو گویا جواب مل گیا انہیں؟ جی، اور پھر انہوں نے اکیلے میں باتھ روم میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ خود سے ہی؟ لیکن پھر بہت حمایتی بن گئے۔ اور مسجد کا تجربہ کیسا رہا؟ مسجد میں ان کا استقبال بہت گرمجوشی سے ہوا۔ وہ کہتے ہیں انہیں لگا جیسے گھر واپسی ہوئی ہے۔ خاندان کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو بڑا قدم تھا۔ خاندان کو اتفاقاً پتہ چلا۔ وہ ہسپتال میں اپنے دادا کی عیادت کر رہے تھے اور کسی سے فون پر بات کر رہے تھے تو وہ بات گھر والوں نے سن لی۔ پھر کیا ہوا؟ قبول اسلام کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، وہاں ایک دعویٰ سینٹر میں کام کیا، اسلام کو اور گہرائی سے سیکھا۔ وہاں کا کوئی خاص واقعہ؟ جی، ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر بورڈ لگا تھا صرف مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے وہ بورڈ ہٹوایا۔ اچھا، کیوں؟ اور 3 ہندو افراد کو اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ کہتے تھے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، سب آ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان میں سے 2 فوراً مسلمان ہو گئے اور تیسرا کچھ عرصے بعد۔ ہارون کے نزدیک یہ اسلام کے پیغام کی عملی شکل تھی۔ یہ تو بہت مثبت تجربہ رہا، لیکن پھر 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا۔ جی، اور یہ ان کی زندگی میں ایک بہت مشکل موڑ ثابت ہوا۔ امریکہ سے بھائی کا فون آیا، گھبرایا ہوا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، FBI یہاں آئی ہوئی ہے۔ او خدایا! FBI نے ان کے بیمار دادا سے بھی پوچھ گچھ کی، جس سے ان کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ یہ تو بہت سخت وقت ہوگا۔ ہارون نے کیا کیا؟ ہارون نے خود FBI ایجنٹ کو فون کیا، اپنی بے گناہی واضح کی اور کہا کہ یہ جو ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک۔ پھر افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سعودی عرب میں بھی امریکیوں کے لیے ماحول تھوڑا بدل گیا۔ کس طرح؟
انہیں عوامی مقامات پر کچھ ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ایک بار کسی نے ان پر تھوک دیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک کلاشنکوف بردار شخص نے انہیں روک لیا، ارے لیکن جب ہارون نے کلمہ پڑھا تو اس شخص نے انہیں جانے دیا۔ یہ واقعات اس وقت کی ایک کشیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ امریکہ واپس آ گئے؟ جیسے اگر کبھی پولیس والا روک لے تو وہ اسے اسلام کا تعارف کروانے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔ اچھا رویہ ہے۔ ان کا مشورہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ ان کا مشورہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آن لائن معلومات لیتے ہوئے بہت محتاط رہیں، غلط معلومات بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کسی قابل اعتماد عالم سے ملیں یا قریبی مسجد سے رابطہ کریں، براہ راست رہنمائی لیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا تاثر ہے؟ کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان کی انسانیت، ان کی عاجزی اور ان کی مہربانی۔ تو یہ تھی ہارون کی کہانی، بائبل بیلٹ سے اسلام تک، شکوک سے یقین تک۔ جی، اور ذاتی تبدیلی سے لے کر پھر معاشرتی چیلنجز کا سامنا کرنے تک یہ ایک مکمل سفر ہے۔ ان کی کہانی یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ اتنے گہرے عقائد کیسے بدلتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ذاتی اور سماجی نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اور شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو ان کے عقیدے یا شناخت کے لیبل سے جانچتے ہیں۔ کیا یہ زیادہ اہم نہیں کہ ہم اس لیبل سے آگے دیکھیں؟ بالکل، فرد کے اپنے منفرد سفر کو، اس کی کشمکش، اس کی دریافتوں اور اس کے چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ فوری کوئی رائے قائم کر لیں۔